منسٹر صاحب اعلانات تو یہ بہت بڑے ہیں، تو آئی ایم ایف کا جو پیکج تھا کنڈیشنلٹیز تھیں، اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم آئی ایم ایف کی پیکج ڈیل سے ہم نکل رہے ہیں، باہر معیشت اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے؟ نہیں ارشد بھائی، بالکل آئی ایم ایف کے پیکج ڈیل سے یا ان کے ساتھ ہم لوگ نہیں نکل رہے ہیں۔ یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ ہمارے پاس جو روم تھا کووڈ کے حوالے سے، ہم نے جو روم کریٹ کیا ہوا تھا، بجٹ ہمارے پاس تھا، اسی کے اندر رہتے ہوئے ہے۔ اور جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج صبح اعلان کیا، اور ہم لوگ سارے ان کے ٹیم ممبرز ان کے ساتھ موجود تھے، تو اس کا امپیکٹ ٹوٹل 21 ارب روپے آتا ہے بشمول کراچی الیکٹرک کے۔ اور یہ میں ناظرین کو آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کی جو انڈسٹری ہے، اور انڈسٹری تقریباً آپ ٹوٹل کر لیں، ہمارے صارفین جو ٹوٹل ہیں وہ تقریباً 3 کروڑ بجلی کے صارفین ہیں، انڈسٹری اس میں تقریباً 3 لاکھ آتے ہیں، اور B1 سے B3 اور B4 جو ہے وہ تقریباً آپ کی صرف 96 انڈسٹریز آتی ہیں، بہت بڑی جو ہوتی ہیں۔ اس پہ یہ میں کہتا چلوں کہ اس پہ ہوگا کیا کہ آپ کا جو اضافی ریٹ ہے یا اضافی آپ کا بجلی کا استعمال ہے، فرض مال کسی یونٹ، کوئی بھی انڈسٹریل یونٹ جو کہ فرض مال 1000 یونٹ جو ہے وہ پچھلے سال استعمال کرا تھا اسی ٹائم پہ، تو اس سال وہ تقریباً 1500 یونٹ یا استعمال کرے گا، تو 500 اضافی یونٹ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ زیادہ رقم پہ استعمال کرے جو کہ تقریباً 16-17 روپے ہے، تو وہ اس کو کم ریٹ پہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ ملے گا۔ تو یہ اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کی، اور بالخصوص اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم جز وہ بھی آپ شریک کر لیں، وہ پیک اور آف پیک وہ ہم نے ختم کیا۔ یہ پہلے کیا ہوتا تھا، کیونکہ بجلی کو ریشن کرتے تھے تو انہوں نے پیک اور آن پیک کا کانسیپٹ رکھا تھا کہ بجلی کی ڈیمانڈ کرٹیل کرنے کے لیے آن پیک کا ریٹ زیادہ رکھا کہ صنعت جو ہے اپنی شفٹیں، اپنی مشینری بند کرے۔ تو اس کے ساتھ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو صنعت کا پہیہ ہے وہ تیزی سے چلے گا، کیونکہ جو آن پیک ریٹ اور آف پیک وہ جب ختم ہو جائے گا، ایک ہی ریٹ تقریباً 16-17 روپے کا آئے گا، تو انڈسٹری کو وہ وارے میں ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ کی ملازمتیں بڑھیں گی، وہ شفٹیں آٹومیٹکلی آن شروع ہو جائیں گی، اس کے ساتھ زیادہ ملازمتوں کے مواقع آئیں گے، شفٹی چلیں گی۔ اور اس وقت بھی جس طرح ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہماری ہے، اور باقی ڈومیسٹک انڈسٹری بھی اندرون ملک کی ساروں کی طرف سے، کنسٹرکشن انڈسٹری آپ کی ہے، آپ کی سٹیل ہے، باقی ہے، بے تحاشا ڈیمانڈ ان کی طرف سے آ رہی ہے، تو وہ ایک دم چلنے شروع ہو جائیں گے۔ 21 ارب کا جو امپیکٹ آئے گا، یہ 21 ارب کا امپیکٹ ایبزارب کون کرے گا؟ اور جو آف پیک آرز کی ڈسٹنکشن ہے، یہ گھریلو صارفین کے لیے بھی ختم ہونے کا امکان؟ یہ صرف اور صرف ہم نے انڈسٹری کا کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا، ملازمتوں کے مواقع ملیں گے، ایکسپورٹس ہماری بڑھیں گی۔ بالخصوص ہمارا ڈرائیو کیا ہے کہ ہمارا پورا اس کے پیچھے جو ایک فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ ملازمتوں کے مواقع چلیں، کیونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں پہ بڑی مشکل سے کووڈ کے اس مرحلے سے ہم لوگ نکل رہے ہیں، بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ یہ انڈسٹریل پیکج جو ہمارے پاس، یہ بجٹ میں آئی ایم ایف کے ساتھ یہ اماؤنٹ ہم نے پہلے نیگوشیٹ کی ہوئی تھی، یہ روم ہمارے پاس اتنی گنجائش تھی، اس کو ہی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو سبسڈی کو استعمال کرنے کے لیے جو آپ کا 1296 کا ریٹ ہے، یہ سبسڈی نیوٹرل ہے، اس سے نیچے جو ریٹ ہے اس کے لیے یہ سبسڈی استعمال ہوگی۔ اور بالخصوص میں پھر دہراؤں گا، جو آپ کی 99% انڈسٹری ہے وہ آپ کی B1 سے B3 میں آتی ہے، جو کہ چھوٹے سکیل کی انڈسٹری ہوتی ہے، تو وہ سب سے زیادہ ان کو فائدہ ہوگا۔ تو وزیر اعظم کا اور ہماری ٹیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو آپ کا صنعتکار ہے، چھوٹے سطح کا صنعتکار ہے، جس کو ہم لوگ اسمال میڈیم سائزڈ انٹرپرائزز کہتے ہیں، وہ چلیں، کیونکہ سب سے زیادہ مواقع جو ہوتے ہیں ملازمتوں کے وہ وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں۔ منسٹر صاحب، آن دا فیس آف اٹ تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ یہ 21 ارب کی جو سبسڈی آپ دے رہے ہیں، آپ نے یقیناً کیلکولیشنز کی ہوں گی کہ ایکسپورٹ میں اس سے کتنا فائدہ ہوگا، اور کس کس سیکٹر میں وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اکراس دا بورڈ۔ دیکھیں آپ ارشد بھائی، آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری لیں، آپ سٹیل انڈسٹری لیں، آپ ٹائر لیں، آپ پلاسٹکس لیں، جو انڈسٹری لیتے ہیں اس کے ساتھ پھر آپ کا تقریباً 7 اور انڈسٹریز آتی ہیں، ویلیو چین بنتی ہے نا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری آپ لیں، ایک گھر آپ تعمیر کرتے ہیں، ایک بلڈنگ آپ تعمیر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ریت، بجری، سریا، آپ کی اینٹیں، آپ کے بلاک، یہ ساری کی ساری انڈسٹری جو چلے گی وہ آپ کی اسمال انڈسٹری ہوتی ہے۔
تو وہ شیشہ بنانے والی فیکٹری یہ ساری کی ساری اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوگا, جب یہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی چلے گی اس کے ساتھ تیزی سے ملازمتوں کے مواقع ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کے کاروبار اور جو ہنرمند لوگ ہیں ان کی وہاں پہ کھپت ہوگی, جو ہمارا ایجنڈا ہے, جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو, ملک میں صنعت جو ہے وہ چلے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس کووڈ کے دوران باقی ممالک جو ہیں, یہ تو رب العزت کا ہم پہ بڑا کرم ہے. اور وزیر اعظم صاحب کی, میں آج صبح بھی ہماری جو پریس کانفرنس تھی میں نے یہی بات کہہ رہا تھا کہ انسان کی نیت صاف ہو تو رب العزت خود بخود دروازے کھولتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی, ہماری حکومت کی نیت صاف ہے. رب العزت نے بہت اس میں امداد کی ہے کووڈ کے حوالے سے, ورنہ آپ برطانیہ کو دیکھ لیں, آج وہ مکمل لاک ڈاؤن میں گیا ہوا ہے. جرمنی میں یہ حالات ہیں. قریبی ملک آپ ہندوستان کو دیکھ لیں, بدقسمتی کے ساتھ ایران کو دیکھ لیں, اور بہت سارے ممالک ہیں وہ بڑی دشوار مرحلے سے گزرے ہیں. ہم پہ اللہ نے ابھی تک بڑا کرم کیا ہوا ہے. تو یہ چیز ہم لوگ آگے اس کو ترجیح دینا چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں, اس کی ضرورت کیوں پڑی, کیونکہ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے, صنعتی ریٹ جو ہے وہ سابقہ حکومتوں کی غلط معاہدوں کی وجہ سے پاکستان میں صنعت کا بجلی کا ریٹ 25% زیادہ ہے. اور وہ کیوں, کیونکہ انہوں نے مہنگے پروجیکٹس لگائے. وہ کیسے, کیونکہ انہوں نے امپورٹڈ انرجی کے اوپر وہ پروجیکٹس لگائے, یعنی کہ گیس پہ, تیل پہ, امپورٹڈ کول پہ, ان چیزوں پہ لگائے. اور پاکستان کا انرجی مکس مہنگا, آپ نے آج بھی ذکر کیا کہ غلط معاہدے کیے تھے, ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں. اور 70% جو آپ کا انرجی مکس ہے وہ امپورٹڈ فیول پہ. اور آخری بات کر کے پھر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ تقریباً 87% بجلی کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ کی انرجی کاسٹ پہ آتی ہے. تو آپ جس ایندھن کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, 13% آپ کی باقی TND ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کاسٹ آتی ہے. تو 87% آپ کا جو سابقہ حکومتوں نے غلط معاہدے کیے اور اس کی وجہ سے جو غلط ایندھن کا استعمال کیا اس کی وجہ سے اس پہ بھی آتا ہوں کہ اس میں LNG کی آپ نے جو دسمبر کی آپ لوگ پرائسز لے رہے ہیں, اس حوالے سے PMLN اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کل سوالات اٹھائے تھے. جو 21 ارب کی سبسڈی آپ SMEs کو دے رہے ہیں, اس سے ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی فرق پڑے گا یا کہ صرف جو ایکسپورٹ کرتی ہیں؟ دونوں. ڈومیسٹک مارکیٹ پہ بہت پڑے گا. کنسٹرکشن انڈسٹری, میں اپنے حلقے کے امزئی یونین کاؤنسل میں اور بیٹکلی یونین کاؤنسل میں کل گیا ہوا تھا. دور دراز علاقہ ہے. اس سے پرائسز کم ہوں گی؟ کس چیز کی؟ جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے, انڈسٹری اوورآل, کیونکہ اب ایکٹیویٹی اتنی بڑھ رہی ہے, حکومت سبسڈی بھی دے رہی ہے, لوکل مارکیٹ میں کنزیومرز کو فائدہ ہوگا. وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ اس انڈسٹری کے بارے میں. کنسٹرکشن انڈسٹری کا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا وہاں پہ فیلڈ نہیں ہے, پر میں دیکھ رہا تھا دیہی علاقوں میں کنسٹرکشن مارکیٹیں بن رہی ہیں, دکانیں بن رہی ہیں, تو وہ ساری کنسٹرکشن آ رہی ہے. اور یہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہی اس چیز کو ڈرائیو کر رہی ہے. سیمنٹ کی سیلز آپ دیکھیں ریکارڈ ہائی پہ گئی ہوئی ہیں. اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھیں, انڈسٹری کے پروفٹس دیکھیں, الحمدللہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح سمت پہ جا رہی ہیں. آٹو موبائل, موٹر سائیکلز, وہ صحیح سمت پہ چیزیں جا رہی ہیں. اسی وجہ سے آپ اتنی ساری جو ایکسیس بجلی ہے جو دیں گے, کیونکہ ریٹ آپ نے کم کیے تو زیادہ استعمال ہوگی, تو لیں گے تو نہیں پاور پلانٹ سے جو آلریڈی ہیں. اور اس میں ایک ایشو ہے سرکولر ڈیٹ کا, جس میں آپ ہی کے بیانات تھے لاسٹ ایئر کے ڈسمبر 2020 تک یہ شاید زیرو کے قریب ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا. لیکن میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس بھی دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کی حکومت آئی اس وقت 1.1 ٹریلین تھا, اور اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2.3 ٹریلین آ رہا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں فگر 2.3 ٹریلین کی کوٹ ہوئی ہے. یہ تو بڑھ گیا, تو اس کا بھی امپیکٹ اس سرکولر ڈیٹ پہ آئے گا, اور کتنا امپیکٹ آئے گا, یہ اسٹڈی کی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل ہم نے کیا ارشد صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ بڑھا کیوں. یہ بات یاد رکھیں کہ جس وقت ہمیں حکومت 2 سال پہلے ملی, اس وقت سابقہ حکومت نے ریٹ نہیں بڑھائے تھے. وہ ہمیں ورثے میں ریٹ انکریز ملا تھا, اور اس وقت جو ہمیں تجویز دی جا رہی تھی کہ تقریباً آپ 3.26 روپے فی یونٹ بڑھائیں. اور وزیر اعظم صاحب کو اس چیز پہ بڑی تشویش تھی. ہم نے 3.26 روپے ہم لوگ بڑھا دیتے تو بالکل معیشت اور گھریلو صارفین پہ ایک آندھی اور طوفان برپا ہونا تھا. وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے 1.29 روپے بڑھایا, اور وہ بھی آپ کے 300 کے یونٹ کے صارفین جو کہ ڈومیسٹک کا 75% بنتے ہیں, ان پہ ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا. ان کو ہم نے ایک ڈھال, حکومت نے ایک ڈھال بن کے ان کا تحفظ کیا. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ اس وقت ہمارا جو سرکولر ڈیٹ کا پلان تھا, ہمارا بالکل یہی پلان تھا. اور کووڈ سے پہلے ہم نے جو بہاؤ ہوتا ہے, اور یہ بھی میں کہتا چلوں, یہ سیکٹر اتنا بڑا سیکٹر ہے, تقریباً اس کی آمدن سال کی 1400 ارب روپے ہوتی ہے بجلی کے سیکٹر کی. یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ موٹر سائیکل کو آپ موڑتے ہیں تو وہ وہیں پہ موڑ جاتا ہے. آپ یا بحری جہاز کو یا ایک ٹینکر کو موڑنا چاہیں تو آپ کی وہ پوری گردش جو ہوتی ہے اس کو موڑنے کی وہ بہت بڑی ہوتی ہے. یہ سیکٹر اس کے مترادف ہے, اس کو موڑنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, اہم بات یہ ہے کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کا جو بہاؤ تھا
اس کو ہم تقریباً 14 ارب روپے فی مہینہ لے آئے تھے کووڈ سے پہلے. کووڈ کے بعد جو ریٹ انکریزز اور باقی جو ہم نے اقدامات اٹھانے تھے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس میں, کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس میں, وہ ظاہری بات ہے ہم لوگ نہیں کر سکے. اس پہ ہم نے مورٹوریم لگا دیا. وہ اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ملک میں ایک کووڈ کی صورتحال تھی, لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے تھے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے اور محنت کش لوگ تھے, اور حکومت نے ایک بالکل ٹھیک فیصلہ لیا جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے IMF کو بھی کہا کہ یہ ریٹ ہم لوگ نہیں بڑھا سکتے, اور باقی اداروں اور دنیا میں ہر جگہ یہ ہوا. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. امریکہ جیسے ملکوں نے وہاں پہ 2000 ارب ڈالر کا انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے پیکج دیا. پاکستان نے اربوں روپے کا وزیر اعظم صاحب نے پیکج اناؤنس کیا. کس کے لیے؟ کیونکہ حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے, ہم ڈھال بنے. حکومت پاکستان PTI کی حکومت ایک ڈھال بنی لوگوں کو وہ تحفظ دینے کے لیے. کل یہ ECC میں بھی ایجنڈا آئٹم نمبر 7 آ رہا ہے, اور اس میں بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑی اچھی انفارمیشن ہے, آپ کو میں داد دیتا ہوں اس پہ. کریٹیو اکاؤنٹنگ پریکٹسز استعمال کر کے اسے سیٹل کیا جائے گا. سیٹل کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ کل یہ سارا آپ کا ایجنڈا ہی سیٹلمنٹ. کل ہمارا پیٹرولیم سیکٹر پہ سرکولر ڈیٹ کا آ رہا ہے, پاور سیکٹر پہ نہیں ہے. پیٹرولیم سیکٹر کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے اور اس پہ جو ڈسکشن ہوگی وہ سامنے آئے گی. اوکے, تو یہ پورا سرکولر ڈیٹ ابھی سیٹل نہیں ہو رہا. ابھی اماؤنٹ 2.3 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے, تقریباً 2.2 تک ہے. اور اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس پہ. کیا سب سے بڑی چیز کیا ہے اس پہ آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ, یا بجلی استعمال کریں یا نہ کریں بجلی گھروں کو, وہ کیپیسٹی پیمنٹ, کیونکہ آپ کا سیکٹر جو ہے وہ ایک اس کا خریدار ہے, وہ حکومت پاکستان ہے. تو ارشد صاحب یا کارخانہ لگانا چاہتے ہیں, وہ عمر ایوب کو نہیں بیچ سکتے, وہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے, انہوں نے حکومت پاکستان کو ہی بیچنا ہے. تو آپ جب کارخانہ لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جناب میں نے آپ کے لیے کارخانہ لگایا ہے, تو آپ جب مجھ سے یا بجلی کا آپ اس طرح معاہدہ کریں کہ ایک X% آپ نے آپ کے لیے کیونکہ لگایا ہے تو آپ نے یہ کرایہ مجھے دینا ہے. اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی چارج. جس طرح کہ آپ ہوٹل یا آپ گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں, تو گاڑی آپ 24 گھنٹے ایک دن کے لیے چلائیں یا 1 گھنٹے کے لیے آپ چلائیں, پیٹرول آپ اپنی جیب سے بھریں گے, پر گاڑی کا کرایہ تو فکسڈ ہے. اسی طرح ان کے یہ معاہدے ہوئے ہیں, وہ چیز ہم لوگ توڑنے جا رہے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ فرنٹ لوڈڈ ٹیرف, یعنی کہ جس میں آپ کے سود کی قیمت اور آپ کی ڈپریسیشن کی قیمت پہلے 10 سالوں میں فرنٹ لوڈڈ ٹیرف پچھلی حکومتوں نے دیے تھے, اس کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ اس سال یا 644 ارب روپے سے 2023 تک اس نے دگنا ہو جانا ہے, 1350 ارب روپے سے زیادہ, صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ معاہدے غلط تھے اور وہ بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہمیں نظر آ رہا تھا. اسی کی وجہ سے ہم نے جو دسمبر تک یہ زیرو تو نہیں ہو رہا, یہ کب تک سیٹل ہوگا سرکولر ڈیٹ 2.2 ٹریلین کا, اور کیا یہ پارک ہوگا یا سیٹلمنٹ کیسے ہوگی؟ جو آپ نے IPPs کے ساتھ معاہدے کیے اس میں ڈیفرنٹ ایشوز تھے, یہ والا ایشو بھی تھا. IPPs نے کچھ پیمنٹس مانگی تھیں اراؤنڈ 500-600 بلین کی, وہ پیمنٹس کیسے ہوں گی, کیا میکانزم ہے؟ وہ پیمنٹس بھی ہم لوگ کریں گے ان کے ساتھ, جیسے جیسے ابھی معاہدے فائنلائز ہو رہے ہیں وہ جیسے ہوں گے. ان کے جو انرجی کے پیمنٹ جو انہوں نے کوئی ایک معاہدہ جس کی کہ پیمنٹس آپ نے کر دی اور ایگریمنٹ ابھی تک نہیں ہم نے کیے, وہ اکٹھے ہی ہوں گے جیسے معاہدے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ چند مہینوں تک ہو جائیں گے انشاءاللہ, جلد ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ان کی انرجی, جو بجلی انہوں نے حکومت پاکستان کو بیچی تھی, اس انرجی کے لیے یا اس توانائی کے لیے ان کو پیمنٹس ہوں گی. اور اس کے بعد ان کے جو معاہدے ہیں وہ ہم لوگ پیمنٹس تھیں, ایکسیس ان کو فیول چارجز تھے وداؤٹ آڈٹ. اب آڈٹ سے تو وہ نکل گئی ہیں نا تمام نہیں, وہ ساری چیزیں جو ان کے ریٹ آف ریٹرن ہے ایٹسیٹرا, وہ جب آپ کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ IPPs کا معاہدے ہونے دیں, آپ کے ساتھ ہم لوگ بات کریں گے اور بڑے کھلے انداز سے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ ہم نے کیا کچھ اچیو کیا. انشاءاللہ بہتری کی طرف چیز جا رہی ہے. میں اس پرزمپشن پہ یا اس کو میں وہ نہیں کرنا چاہتا, کسی طرح افیکٹ نہیں کرنا چاہتا.